الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله تبارك وتعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس مالک الملک نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے. قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جن میں سے ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی بات تم اپنی زبان سے نکالتے ہو اس بات کے نکلتے ہی اس بات کو کیچ کرنے والے، اس بات کو ریکارڈ کرنے والے تاب میں بیٹھے رہتے ہیں، جو اس بات کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں. اور دوسری آیت میں فرمایا کرامن کاتبین، کہ 2 فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں، جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے دور میں ہماری ضروریات زندگی میں سے ایک چیز جو ہر انسان کی گویا زندگی کی اہم ترین ضرورت بن گئی ہے،
کہ اس چیز کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان گویا ادھورا ہو جاتا ہے، انسان کو کوئی کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، انسان کے کھانے اور پانی سے بھی زیادہ انسان اس چیز کو اہمیت اور ضرورت دے رہا ہے۔ وہ چیز ہے جو عموم بلوا کے طور پر عام ہے، بوڑھے سے لے کر بچے تک سب کے سب اس میں مبتلا ہیں، وہ ہے فون، سوشل میڈیا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہر انسان کو لگ چکی ہے، ہر انسان اس میں مبتلا ہے۔ بہترین قسم کے پکوان اور کھانے سامنے ہیں، کھا بھی رہا ہے پھر بھی موبائل ہاتھ میں ہے، اسی کے اوپر نظر ہے۔ اپنے گھر میں ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ہونے کے باوجود پاس میں موجود نہیں ہے۔ باپ کیا کہہ رہا ہے بیٹوں کو اس کی خبر نہیں، بیوی کیا کہہ رہی ہے شوہر سر ہلا رہا ہے، پتہ اس کو کچھ نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور میں کیا سن رہا ہوں۔ جو بھی چیز دنیا میں استعمال کے لائق ہے، جو استعمال کی جاتی ہے، جو عقل مند لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جن کے پاس اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، وہ جس بھی چیز کا استعمال کرتے ہیں اس چیز کے دونوں پہلو کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اس چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے مثبت پہلو کو لے لیا جائے اور منفی پہلو کے اوپر نظر نہ رکھی جائے۔ لوگ گویا مبتلا ہو چکے ہیں، بہہ رہے ہیں، اس میں اپنے لیے منفی اور مثبت دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کا استعمال کیا جائے۔ جب ہم سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں استعمال کرنے کے بعد یا استعمال کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ میں جو چیز اس پر لکھ رہا ہوں، جو چیز میں اس پر لائک اور شیئر کر رہا ہوں، جو بھی پوسٹ ڈال رہا ہوں، اس کے تعلق سے اگر مسلمان ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اس کو یہ سمجھ رکھنا چاہیے، یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ میری اس میں جانے والی ہر چیز، اس کو اس چیز کے اندر ڈالنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچنا ہے کہ جس چیز کو میں اس میں محفوظ کر رہا ہوں یا میں اس کے ذریعے سے اس کو شیئر کر رہا ہوں یا لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، وہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر صحیح ہے، 100% یقین ہے، تو ہی آپ اس کو شیئر کیجئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز کوئی بھیجتا ہے، کوئی میسج بھیجتا ہے، تو آپ کے لیے بھی بغیر اس کو پڑھے ہوئے، بغیر اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھے آپ اس کو آگے شیئر نہ کریں۔ اس کے اندر کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے، کون سی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ بعض سر پھرے تو ایسے ہیں کہ چند چیزیں اچھی لکھنے کے بعد پھر اخیر میں کہا جاتا ہے کہ 10 لوگوں کو بھیج دو، 10 گروپس میں ڈال دو اور 10 منٹ کے بعد آپ ایک اچھی خبر سنو گے۔ بھئی یہ کون سی خرافات ہیں؟
کون سنائے گا؟ کیا اس موبائل کے اندر سے نکل کر آئیں گی اچھی خبریں؟ اور پھر کچھ عقل کے اندھے اخیر میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور والدین کی یا بزرگان دین کی قسمیں دے دیتے ہیں کہ آپ کو انبیاء کی قسم، آپ کو اللہ کی قسم، آپ کو رسول اللہ کی قسم، اگر آپ اس کو شیئر نہ کریں۔ ایسا میسج آگے بھیجنا جائز ہی نہیں ہے سرے سے، چاہے اس کے اندر کچھ بھی لکھا ہو۔ اور اگر آپ اس موبائل کے ذریعے سے دینی معلومات حاصل کرتے ہیں، کوئی دین کی چیز سنتے ہیں، تو وہ بھی آنکھ کان بند کر کے نہیں سن سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، اس کو بنانے والا کون ہے۔ بہت ساری ایسی اسلام کے نام پر ویب سائٹ تیار کی گئی ہیں کہ جن کے بنانے اور تیار کرنے والے یہودی ہیں، بعض کے قادیانی ہیں اور بعض کے عیسائی ہیں، اور اسلامی معلومات کے نام پر وہ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ان چیزوں سے اس طریقے سے نوجوان نسل کے ذہن میں ایک ایسا زہر بٹھایا جاتا ہے، ایسا ان کے دماغ کے اندر ایک قسم کا طوفان کھڑا کیا جاتا ہے کہ جب اس طوفان کے اندر نئی نسل بہہ جاتی ہے تو پھر ان کو رائے راست پر لانا مشکل معاملہ ہے۔ اور یہ قرآن کے نام پر ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ایک عام نوجوان کو کوئی آدمی جو غیر ایمان والا ہے، وہ قادیانی ہو یا یہودی ہو یا کوئی اور ہو، وہ سب سے پہلے قرآن سے بات کرے گا، پھر احادیث سے بات کرے گا، اخیر میں اپنا جو اس کا موضوع اور مدعا ہے اس کو پیش کرے گا، اس انداز سے کہ سامنے والا سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ جب وہ قرآن کی آیت کو دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور پھر حدیث کو دیکھے گا تو یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور اخیر میں مسیح موعود کے نام سے اقوال بیان کیے جائیں گے۔ اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ مسیح موعود جو قادیانی ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال کو لیتے ہیں، اور اس کے اقوال کو، اور یہ مسلمان کا بھی ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے فرق کو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور بعض ایسی چیزیں اس انداز سے پیش کی جاتی ہیں کہ انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے، اور قرآن ہی سے ایسی مثالیں پیش کریں گے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اس چیز کا جواب ہی نہیں ہے، اور اللہ کی ذات جو حی القیوم ہے اس کے لیے بھی موت ثابت کر دیں گے۔ مثال کے طور پر وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نفس سے، اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، تو نفسہو کی ضمیر کا مرجع اللہ کی طرف ہے، اور دوسری آیت پیش کی جائے گی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پہلی آیت قرآن کی، اس میں نفس اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے، اور دوسری آیت قرآن کی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ ہر نفس کو مرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی مرنا ہے۔ عام آدمی کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ اسی طریقے سے جب احادیث کو بیان کیا جاتا ہے تو ایک عام مسلمان کے ذہن میں ایسے سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو عقیدت ہے، اس عقیدت کو، اس ایمان کو اور اس احترام اور محبت کو دل سے نکالنے کے لیے یہ
کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 9 سال کی عمر تھی ان سے نکاح کیا۔ اب ایک عام آدمی جس کو قرآن اور حدیث کا مکمل علم نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی نبی نے 9 سال کی بچی سے شادی کی، ذہن کے اندر فطور ڈال دیا۔ اب وہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس چیز سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حدیثیں موجود ہیں اور سیاستہ کے اندر حدیثیں موجود ہیں اور بالکل حقیقت بات ہے۔ اور پھر جب اس چیز کو نکارا نہیں جا سکتا، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ 9 سال کی بچی سے نکاح کیوں کیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوگا۔ اس سوال کا اگر صحیح جواب مل گیا تو ایمان کے اوپر بندہ باقی رہے گا، اگر صحیح جواب نہیں ملا تو یہ حدیث پڑھنے کے بعد آدمی کفر اور شرک اور نافرمانی، ارتداد اور الحاد کے دلدل میں پھنس کر رہ جائے گا۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے اگر اس قسم کے شکوک اور شبہات انسان کے ذہن کے اندر آ گئے، اس کا ایمان کیسے باقی رہے گا؟ اس کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ تو پھر اس چیز کو کیسے سمجھا جائے گا؟ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی آپ چیزیں دیکھتے ہیں، جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ اگر دینی معلومات آپ لینا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، آپ اپنے بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی، سلف صالحین کی، صحابہ کی اور تابعین کی سیرت کو پڑھیے، لیکن پڑھنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ کس پلیٹ فارم سے مجھے یہ چیز موصول ہو رہی ہے، میں کس ویب سائٹ سے یہ دیکھ رہا ہوں، اور اس کو یہ چیز سوچنے سے پہلے آپ کسی مستند عالم دین سے مشورہ کیجئے کہ میں اس موضوع پر پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں، تو کس کی تفسیر کو میں مطالعے میں رکھوں، حدیث کی کون سی کتاب کا میں مطالعہ کروں، کون سی ویب سائٹ صحیح ہے کہ جو مسلمانوں نے تیار کی ہے اور وہ مکمل صحیح ہے، اس کا استعمال کرنا میرے لیے مفید ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ مشورے کے بعد ہی آپ اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے استعمال کی اور وہ کسی قادیانی کی بنائی ہوئی تھی یا کسی یہودی کی بنائی ہوئی تھی اور نام اسلام کا تھا، تو پھر قرآن اور حدیث کے نام پر ایسا میٹھا زہر پلایا جائے گا کہ پھر کبھی بھی وہ ذہن سے نکلے گا نہیں، وہ فطور ایسا پڑ جائے گا، ایسا زہر لگ جائے گا، ایسا نشہ ہو جائے گا کہ انسان چاہے گا میں اس بات کو دماغ سے نکالوں، لیکن نکلے گی نہیں۔ تو اب یہ 2 مثالیں میں نے دی۔ دوسری مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال ہے، اس مثال کو میں واضح کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے نکاح کیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور آپ علیہ السلام کی ساری اولاد انہی سے ہے، اور 25 سال رسول اللہ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا سے نکاح کرتے ہیں، جو ایک بیوہ عورت تھی اور بوڑھی تھی۔ اس کے بعد جتنے نکاح کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تقریباً یا تو بیوہ عورتیں تھیں یا پھر مطلقہ تھی، طلاق یافتہ عورتیں تھیں، اور سب بڑی عمر کی تھی، ان سے نکاح کیا۔ پھر حضرت عائشہ سے نکاح 9 سال کی عمر میں کیوں کیا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کیا، اور اس کے پیچھے ایک ایسی مصلحت تھی۔ جب تک وہ مصلحت سامنے نہیں ہوگی آپ اس روایت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو رسول اللہ کی پرسنل زندگی
کی تنہائی، آپ کے گھر کے سارے معاملات وہ امت تک پہنچانے تھے، خاص طور سے آپ کے آخری لمحات کہ جب آپ مرض الوفات میں ہیں اور جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اس وقت آپ کے پاس کوئی ایسی عورت ہو جو آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو، آخری لمحات کو بھی اپنے دماغ اور دل کے اندر محفوظ رکھے اور پھر امت تک وہ اس کو پہنچائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی بوڑھی عورت اس وقت ہوتی تو بوڑھی عورتیں عموماً ایسے موقع پر اپنے حواس کھو بیٹھتی ہیں، رونا اور پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتی ہیں، اور اخیر میں جو معاملات امت کے سامنے لانے ہوتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور ایک حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پوشیدہ اور اندرونی اور گھر کی چار دیواری کے اندر کے معاملات وہ سب کے سب امت کی ماؤں اور بہنوں کے لیے، امت کی بیٹیوں کے لیے تعلیمی شکل میں قیامت تک باقی رکھنے تھے، اور اس کے لیے ایک لمبی عمر ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ جب آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے اندر رسول اللہ کا سر ہے، اور آپ کی وفات، آپ کا دنیا سے جانا، اس سے بڑا کوئی غم مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت عائشہ کی کیسی تربیت کی تھی رسول اللہ نے، اور کس طریقے سے ان کو تیار کیا تھا کہ وہ رسول اللہ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے روح نکل جاتی ہے، لیکن حضرت عائشہ اتنی مضبوطی سے ساتھ دیتی ہیں کہ آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ان کو یہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ کرنی تھی۔ امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے پاس یہ گھر کے اندرونی معاملات کس طریقے سے پہنچتے، ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی اپنی زندگی کے رازدارانہ جو معاملات ہیں ان کو کیسے گزارتی، اس کا پتہ بغیر کسی ایسی عورت کے حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس مصلحت کے تحت، اس حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کریں۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا اور امت کے لیے تعلیم کا ایک دروازہ کھولا جو آج تک بھی سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کو اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ایمان والے موبائل کا استعمال کر رہے ہیں وہ اس کو صحیح استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں، ناجائز چیزیں اس کے اندر نہ دیکھیں اور غلط کوئی پیغام ریکارڈ کر کے اس کے اندر نہ ڈالیں کہ کل وہ وبال جان بن جائے۔ اس لیے کہ قیامت میں انسان نے اپنی ہر بات کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے